ماہانہ ابکری جولائی 2022 ذوالحجہ 1413 ہجری 70 حجات کا خاص تویز نسلوں کے لیے روحانی منصوبہ بندی اور نسلوں کے بخت نصیب مقدر ہمیشہ کی عزتیں شان و شوکتیں ممکن ہوں۔ یہ تویز ناممکن کو ممکن کر دکھائے۔ فہرست مضامین صدیوں پرانا آزمودہ عمل ابکری نے عام کر دیا۔ قرآنی مجذوب نے اسم اعظم کا راز فاش کر دیا۔ 70 حجات کا تویز حصہ اول، 70 حجات کا تویز حصہ دوم۔ قرآن کی تلاش شروع کی، تنگ دستی ختم، بڑا گھر ملا۔ توجہ کیجیے کہیں آپ کا بچہ بھی خودکشی نہ کر لے۔ برساتی بیماریوں سے نجات کے گر اور نسخہ جات، بڑی عید پر رب کو راضی کرنے والا آسان عمل۔ حضرت فضیل بن عیاض کے مسند روحانی وظائف جامن کے 30 فوائد آپ کو اسے کھانے پر مجبور کر دیں گے۔ جادو سے تڑپتے سلگتے خط اور علاج، ابکری آیا 12 سالہ نحوست ختم، خوشیوں کے انبار لگ گئے۔ پرانے ڈرائیور کے انوکھے مشاہدات تجربات، 35 سال کی عمر میں جان لیوا بیماری نے جکڑ لیا، برف سے برف جیسی رنگت پائیں۔ شب عروسی کا وظیفہ، ہمیشہ کے لیے ازواجی تلخیاں ختم۔ جوانی کے احباب فالج کے مریض پیتے ہی صحت یاب۔ 3 دانے انجیر تجربات کے انوکھے راز، بانجھ پن کے خاتمہ کے لیے اعمال اور علاج۔ اجڑی حویلی میں گیند لینے گیا اور جنات نے جکڑ لیا، اروی کی لیس سے زندگی کی لیس ہمیشہ کامیاب۔ سنہری الفاظ اور موتی قائرین کے نام۔ آج 2 خاندانی ٹوٹکے ہیں۔ جنات کا پیدائشی دوست سلسلہ وار، والد کو نوکری ملی، ہمارے فاقے ختم۔ امتحان دینا بھی ایک فن ہے، ابکری سے سیکھیے۔ قربانی کی گائے مرنے کے قریب تھی، غسل بیماریوں کا علاج بھی، روحانیت کا مزاج بھی، آزمودہ روحانی وظیفے، طبی ٹوٹکے، نسخے اور چٹکلے۔ مسائل سے چھٹکارا 3 دن میں مل گیا۔ قربانی کا جانور لائیں اور پیٹ پھول گیا۔ سکون چاہتے ہیں تو وظائف اور اعمال کو زندگی میں شامل کریں۔ علامہ لاہوتی سے 7 موتی لوٹ لیں، کولہوں سے سرسوں کا تیل لیں اور کراہتے مریض تندرست۔ آپ کے خواب روشن، تدبیر بیرون ملک گئے اور ہماری نسلیں برباد ہو گئی۔ 15 سال سے بخار میں مبتلا تھا، صحت مند ہو گیا۔ بقایا چاہت، بیٹی کی کمزور حافظہ تیز ہو گیا۔ ابکری میری زندگی میں کیسے سکھ لایا، آپ بھی زندگی میں پرسکون بنا لیجیے۔ قائرین کے سوال، قائرین کے جواب۔ 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑیوں کے 8 روحانی پیکج۔ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں تمام مرادیں پائیے۔ راحت پانا چاہتے ہیں تو یہ کام کر لیں۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ گلے اور شکوے سے زبان بند کرو، راحت نصیب ہوگی۔ خلفت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ خوف الہی بقدر علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بے خوفی بقدر جہالت۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہیں، دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں۔ دولت کی آرزو کے ساتھ، جوانی خضاب کے ساتھ اور صحت دواؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کر، کیونکہ خودشیلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ علم پیغمبروں کے میراث اور مال کفار فرعون و قارون کی میراث ہے۔ اللہ پاک سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ فرمائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت جس شخص سے مصافحہ فرمائیں گے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا، وہ سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ ایڈیٹر کے قلم سے حال دل جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا۔ صدیوں پرانا آزمودہ عمل ابکری نے عام کر دیا جو لوگ سینے میں چھپا کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا دل کا نور اور روحانیت طاقت عطا فرمائی تھی کہ شیاطین بھی راستے بدلنے پر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ حضور سرور کونین کا فرمان ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام لانے کے بعد شیطان جب بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو وہ منہ کے بل ہی گرا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ اے ابن خطاب، جس راستے پر تم چلتے ہو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لینا۔ ایک جگہ ارشاد ہوا، آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو اور زمین میں کوئی ایسا شیطان نہیں جو عمر سے نہ گھبراتا ہو۔ لفظ عمر کے پوشیدہ عملیات راز پہلی بار آپ کے سامنے۔ لفظ عین خاک کی تاثیر رکھتا ہے، اس کا عدد قمری عدد 70 ہے۔ لفظ میم آتشی تاثیر کا عمل ہے، اس
اس کا عدد قمری عدد 40 ہے۔ لفظ رے بھی خاکی کی تاثیر رکھتا ہے، اس کا عدد قمری 200 ہے۔ لفظ عمر کے کل عدد قمری اعداد 310 ہیں۔ لفظ عمر میں آفاقی تاثیر زیادہ ہے۔ آفاق کے معنی عالم اور دنیا ہے۔ ہر چیز اس نام کی طاقت سے زیر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر تھی۔ لفظ عمر میں درمیانی حرف میم عرشی جلالی تاثیر کا حامل ہے۔ عرشی جلالی نور کو کہتے ہیں۔ جہاں بھی لفظ عمر دیکھا جائے یا پڑھا جائے، پڑھ کر دم کیا جائے، شیطانی جناتی چیزیں جل جاتی ہیں، باطل کے جال ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں گزشتہ 36 سال سے روحانی عملیات کا طالب علم ہوں۔ خبیث جنات، ہنومانی، کالے جادو کے توڑ کے لیے جہاں بڑے بڑے عملیات چلتے ناکام ہو جاتے ہیں، میں نے وہاں لفظ عمر کے تہلکہ خیز تاثیر دیکھی۔ کالا جادوگر واپس پر پلٹ گیا اور انہیں تہس نہس کر دیتا ہے۔ لفظ عمر میں حروف کے صوامد کا کمال۔ حروف صوامد الف، ہا، دال، رے، سین، صاد، طویں، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا وہ طاقتور قرآنی حروف ہیں۔ لاکھوں نورانی موکلات کی ڈیوٹی ہے جو ہر مشکل بندش اور شیطانی حملوں میں توفیق الہی سے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ 70 حاجات کا تعویذ۔ نسلوں کے لیے روحانی خاندانی منصوبہ بندی اور نسلوں کے بخت نصیب، مقدر، تخت، خوشیاں، ہمیشہ کی عزتیں، شان و شوکتیں کیسے ممکن ہوں۔ یہ تعویذ وہ سب ناممکن کام ممکن کر دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے عزیز و اقارب کے تمام مسائل، ضروریات، مشکلات اور حاجات بھی لکھیں، انشاءاللہ جلد پوری ہوں گی۔ اس تعویذ میں نورانی مخلوق کے ستارے، منزل، موکل وغیرہ صرف نام عمر کے ساتھ نوری دنیا ہے۔ آپ نے اس تعویذ کے ہر خانے میں دی گئی جگہ پر صرف اپنی حاجت لکھنی ہے اور الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننا ہے۔ خوش قسمت بننے کا تعویذ۔ دنیا کا خوش قسمت، بخت نصیب اور مقدر والا وہ شخص ہے جو اس تعویذ کو روزانہ دیکھے اور پھیلائے گا۔ جو شخص یکم محرم سے پہلے اس تعویذ کو 11، 40، 90 یا 121 یا اس سے زیادہ لوگوں تک پھیلائے گا، اس کی وہ مرادیں پوری ہوں گی جس سے وہ مایوس ہو چکا ہے۔ جو شخص اپنی تمام حاجات لکھنے کے بعد روزانہ اس تعویذ کو دیکھتے ہوئے 11 بار سورۃ اخلاص پڑھے اور ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دے، درج ذیل نعمتیں عطا ہوں گی۔ اس کے اوپر 11 بار نظر رحمت ہوگی، 11 مشکلیں حل ہوں گی، 11 ناکامیاں دور ہوں گی، اس کی 11 نسلوں میں فکر غربت نہیں آئے گی، 11 جناتی وار اسی دن خطا ہوں گے، 11 شیطانی وسوسوں، سازشوں اور گناہوں سے اس سے ٹلے رہیں گے۔ اس کو دنیا میں 11 ایسے مخلص ملیں گے جو آخری دم تک ہر مصیبت میں ساتھ دیں گے۔ زمانہ چھوڑ جائے گا لیکن وہ ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ 11 ایسی خوشخبریاں ملیں گی جو کبھی سوچی نہ ہوں گی، 11 ایسے اچانک آنے والے عذاب اور دکھ ٹلیں گے جس سے بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ نور کی 11 آسمانی دھاریں اس کی طرف متوجہ ہوں گی، ہمیشہ خوشیاں، خوشحالیاں، عزتیں اور شان شوکتیں اس کا قریب رہیں گی۔ لفظ الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیرت انگیز آزمودہ کرشمے۔ جھگڑا چند لمحوں میں ختم۔ کہیں جھگڑا ہو رہا ہو تو دل ہی دل میں الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا شروع کر دیں اور چند لمحوں میں ہی جھگڑا ایسے ختم ہو گا جیسے آپ صدیوں پرانا آزمودہ عمل اب کی نے عام کر دیا۔ انگلی کے اشارے سے دل نورانی رات کو سونے سے پہلے اور دن میں چند بار انگلی کے اشارے سے سینے پر نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار لکھیں۔ نیکی کی چاہت ہوگی، گناہوں کے جذبے، بد نظری، شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے، پرسکون نیند آئے گی، ناپاک خوابوں اور ناپاکی کی حالت سے حفاظت ہوگی، دل نورانی ہوگا۔ یہ بہت بڑا صدری راز ہے جو شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے۔ روزانہ 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کریں اور عرض کریں کہ اللہ کی مدد سے میری اولاد کی نگرانی کریں، اولاد نافرمان اور بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگی، نشے کی علت سے حفاظت، ایمان کے اخلاق، پرہیزگاری اور کامیاب زندگی نصیب ہوگی۔ بعض اولیاء رضوان اللہ علیہ حضرت عمر کو اپنی قیامت تک کی نسلیں سونپ کر گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا صدری راز ہے جو شاید آپ کو کہیں نہ ملے۔ ختم خواجگان اولیاء اللہ کو اس علیہ ثواب کرنا، یہ نظام ایسے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بہت بڑے روحانی نظام پوشیدہ ہیں۔ قرآنی مجذوب نے اسم اعظم کا راز فاش کر دیا۔ نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوائد، کمالات، صدیوں سے آزمودہ علاج بھی اتنے ہی مؤثر، صرف چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ قرآنی مجذوب نے اسم اعظم کا راز فاش کر دیا۔ 5 صدیوں پہلے ملک یمن میں ایک بزرگ قرنی مجذوب کے نام سے مشہور تھے کیونکہ یہ ہر وقت پہاڑوں کی غاروں میں ذکر الہی مراقبے میں مشغول رہتے۔ لوگ پورا سال انہیں غاروں میں تلاش کرتے لیکن آج تک کوئی نہ ڈھونڈ پایا۔ ان کے حوالے سے مشہور تھا کہ ان کے پاس کوئی اسم اعظم ہے، یہ کاغذ پر صرف قلم پھیرتے ہیں جس سے نظام کائنات، حکومتیں، اقتدار، فیصلے اور تخت پلٹ جاتے ہیں۔ سال میں صرف ایک بار یکم محرم کو یہ مجذوب لوگوں کے سامنے جلوہ نشین ہوتے
فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیں غیبی حکم ملا ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کرو۔ ان کے ارد گرد یک لوگوں کا ہجوم لگ جاتا، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی، مقرنی مجذوب درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے، لوگ باری باری اپنی حاجات بتاتے، مجذوب کاغذ پر قلم پھیرتے جاتے اور ترتیب دیتے کہ سورۃ اخلاص پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کرو، کسی کی جلد، کسی کی دیر، لیکن سب کی تمام حاجتیں ضرور پوری ہوتیں۔ 25 سال پہلے سلسلہ چلتا رہا۔ آئندہ سال جب یکم محرم کو کرنی مجذوب تشریف لائے تو عجب معاملہ ہوا۔ کرنی مجذوب نے بستی کے امام مسجد کو بلایا اور کاغذ قلم انہیں تھما کر فرمایا کہ میرا وقت رخصت قریب ہے، میں آپ کو یہ امانت اور خدمت سونپ کر جا رہا ہوں۔ کہتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب کاغذ پر دیکھا تو چاروں طرف لفظ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا تھا۔ قرآنی مجذوب درمیان میں لوگوں کی حاجات لکھتے تھے۔ نورانی لشکر سے خبیث جن کے ٹکڑے کر دیے۔ میرا نام ستارہ بابر، ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش کا رہائشی ہوں۔ آج سے 55 سال پہلے اتر پردیش کے گمنام صوفی بزرگ غلام نبی صاحب نے مجھے لفظ عمر کا عمل عطا کیا۔ کالی دیوی، ہنومان اور ہر طرح کے کالے عمل کی کاٹ کے لیے ہمیشہ اسے مجرب پایا۔ آپ کو گزشتہ مہینے کا تازہ ترین تجربہ بتاتا ہوں۔ بھارتی شہر بنگلور کی ایک رہائشی خاتون کو جنات بہت زیادہ ستاتے تھے۔ عزت، رزق، سکون، نیند، ہر چیز ختم ہو گئی تھی۔ جب علاج کے لیے ان پر جن کی حاضری لائی گئی تو ہر طرف غلیظ ترین بدبو پھیل گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی خبیث غلاظت سے لتھڑا ہوا جن ہے۔ اس جن نے آتے ہی غضبناک قہقہ لگایا جس سے کمرے میں موجود الماریوں کے شیشے ٹوٹ گئے، بلب پھٹ گئے، ہر طرف اندھیرا ہی چھا گیا۔ میں وہاں موجود تھا۔ تمام احباب سے کہا کہ آپ الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تصور کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور ان الفاظ کا جلالی نور اس کالے جن کو ختم کر رہا ہے۔ جن کے قہقے جاری تھے۔ چند لمحے ہی الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورد تھا کہ جن کی قہقے چیخوں میں بدل گئی۔ معافیا مانگنے لگا، تمام شیشے واپس جڑ گئے، ٹوٹا بلب پھر سے روشن ہو گیا۔ الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورد زبان پر جاری تھا۔ میں نے جلدی سے کاغذ پر الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 بار لکھا اور خاتون کی والدہ سے کہا کہ یہ تویز اس کے ماتھے پر پھیریں۔ چند بار ہی تویز کا پھیرنا تھا کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ خاتون بےہوش ہو گئی۔ اس کی والدہ نے اسے تھاما، منہ میں پانی ڈالا۔ چند منٹ بعد اسے ہوش آیا تو خاتون نے بتایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک پنجرے میں بند ہوں۔ وہ پنجرہ دیو کے ہاتھ میں ہے جسے جب آپ نے لفظ عمر کا عمل کیا تو سفید لباس پہنے ایک لشکر آیا۔ ان کے ہاتھ میں درے تھے اور ان دروں کی ضربوں سے جن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ طوفان میں الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ عراق کے شہر بغداد میں حضرت معروف کرخی کی آل کے ایک بوڑھے بزرگ نے اپنی زندگی کا تجربہ بتایا کہ وہ ایک بار سمندری سفر میں تھے۔ رات کے آخری پہر اچانک سمندر میں طوفان آیا۔ بحری جہاز کو سمندر کی لہریں گیند کی طرح اچھال رہی تھیں اور قریب تھا کہ بحری جہاز کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جہاں میں موجود تھا مسافر چیخو پکار ادھر ادھر کر کر زخمی ہو رہے تھے۔ میں نے دیوار کے ساتھ لگے دستی کو مضبوطی سے تھاما اور کوشش کر کے ایک ہاتھ سے دیوار پر الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند بار لکھا، پھر اونچی آواز سے الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو بھی کہا پڑھو، موت سامنے تھی۔ لوگوں نے لڑکھڑاتی ہوئی زبانوں سے الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں عزت دی، شکریہ ادا کیا۔ جہاز کا کپتان حیران تھا کہ آج کوئی معجزہ ہوا ہے، ورنہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ ایسے خطرناک طوفان سے کوئی زندہ نہ لوٹا۔ سانپوں کی نگری میں نورانی کاغذ کا کمال۔ ایک ولی اللہ اپنی آپ بیتی میں لکھے ہیں کہ ان کے قافلے میں گزر جنگل کے ایک ایسے حصے سے ہوا جسے سانپوں کی نگری جانا جاتا تھا، یعنی وہاں کیڑے مکوڑوں کی طرح زہریلے سانپ موجود تھے۔ جنگل کے اس حصے سے گزرتے ہوئے ہزاروں لوگ ڈسے جاتے مر چکے تھے۔ جنگل کی اس گزرگاہ کے علاوہ منزل تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ پورا قافلہ خوف و ہراس میں مبتلا تھا۔ قافلے میں موجود مدینہ کی ایک بوڑھی خاتون نے اپنی گٹھری سے بسودہ کاغذ نکالا اور کہا کہ مجھے یہ بڑوں کی طرف سے ملا ہے، اس پر نورانی حروف لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے جہاں بھی اس کاغذ کو ساتھ رکھا ہے اور الہی بحرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتی رہی ہوں، حفاظت اور مدد رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں بعافیت یہاں سے گزر جائیں گے۔ دن ڈل رہا ہے، سانپوں کے رینگنے کی اور سرسراہٹ کی آواز بڑھ رہی ہے۔ قافلے والوں
والوں ने बुढ़िया के अमल पर एतमाद को ज़िंदगी जाना और बुढ़िया को घोड़े पर सवार करके सब पीछे चल पड़े। बुढ़िया के हाथ में कागज़ था और पूरा काफ़िला इलाही बिहुर्मत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ रहा था। सांप टहनियों से लटक कर इर्द गिर्द झूम रहे थे, लेकिन किसी को डसा नहीं। शाम होने से पहले ही काफ़िला बआफियत जंगल पार कर गया, जिस पर सब बुढ़िया का सबने शुक्रिया अदा किया और इस नूरानी कागज़ के मुतल्लिक़ पूछना शुरू कर दिया। जब इस कागज़ को गौर से देखा गया तो सैकड़ों बार सिर्फ या इलाही बिहुर्मत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लिखा हुआ था। 70 हजात के तवीज़ की हदायत ज़रूर पढ़ने, वरना फ़ायद से महरूम रह जाएंगे। ये तवीज़ साल में एक बार शाया होगा। आइंदा साल जुलाई 2023 के रसाले में दोबारा शाया किया जाएगा, जिसमें साद और नहस की साअतों के मुताबिक नक्श की चाल, सितारों और मौक़लात की तब्दीली होगी। नस्लों के नसीब, मुक़द्दर और पूरे साल की खुशहाली के लिए ये तवीज़ हर साल लिखते रहें। तवीज़ हर हालत में लिख सकते हैं। तवीज़ को रसाले से जुदा हरगिज़ न करें, इस पर ख़ास हसार किया गया है। तवीज़ में नूरी मखलूक के सितारे, मंज़ल, मौक्कल वगैरह सिर्फ नाम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ नूरी दुनिया है। 70 हजात के तवीज़ की हदायत ज़रूर पढ़े, वरना फ़वाइद से महरूम रह जाएंगे। आपने इस तवीज़ में हर खाने में दी गई जगह पर सिर्फ अपनी हजात लिखनी है और एक बार इलाही बिहुर्मत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ना है। इस तवीज़ के कुल 70 खाने हैं। हर खाने में दी गई जगह पर सबज स्याही के कलम से अपनी हाजत लिखें। आप किसी भी खाने में अपनी कोई भी हाजत लिख सकते हैं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो अपने तमाम मसाइल, मुश्किलात और शादी के लिए लिखें, और चाहे तो आइंदा क़यामत तक आने वाली नस्लों का तसव्वुर करके इनके लिए भी लिख सकते हैं। घर का हर फर्द अलहदा तवीज़ लेकर अपनी हजात लिखे। अगर आप बीमार हैं या लिख नहीं सकते तो घर के किसी भी फर्द से लिखवा सकते हैं, या आप अपने प्यारों और अजीज़ों की हाजत तसव्वुर करके भी लिख सकते हैं। इस तवीज़ में सिर्फ यकम मुहर्रम के दिन मुकर्ररा वक्त पर ही अपनी हजात लिखें। यकम मुहर्रम को सुबह 10:30 बजे ताकतवर लम्हात पर असर घड़ी और ख़ास सात शुरू हो रही है, जिसके आखिरी दर्जे की कबूलियत और फिर शहंशाहियत आप और आपकी नस्लों के लिए कोशिश करें कि तवीज़ लिखने की इब्तिदा इस खास घड़ी से करें। यकम मुहर्रम को सुबह 10:10 पर आपकी सोशल मीडिया पर शेख उल वज़ाइफ का लाइव प्रोग्राम होगा, जिसमें शेख उल वज़ाइफ इस तवीज़ के हैरत अंगेज़ कमालात अपनी ज़ेर निगरानी पर अमल करवाएंगे। तो अजात और ज़्यादा फैज़ पाने के लिए घर बैठे लाइव प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। 70 हजात लिखने के बाद 200 बार सूरत इखलास पढ़ कर इसका सवाब सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हदिया करें। कोशिश करें कि रोज़ाना या जब भी मौका मिले इस तवीज़ को देखते हुए 11 बार सूरत इखलास पढ़ें और इसका सवाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हदिया करें। अमल की ताकत तसीर में इजाफ़ा होगा। जो शख्स यकम मुहर्रम से पहले इस तवीज़ को 11, 40, 90 या 123 या इससे भी ज़्यादा लोगों तक फैलाएगा, इसकी वो मुरादें पूरी होंगी जिससे वह मायूस हो चुका है। इस तवीज़ की कबूलियत की इख्तितामी दुआ और अमल 9 मुहर्रम अल हरम सुबह 10 बजे यह रिसाला तस्बीखाना अपने हमरा लाएँ। शेख उल वज़ाइफ हर हाजत पर उंगली रखवा कर कबूलियत का अमल करवाएंगे और दुआ होगी। दुआ के बाद लंगर बहुत ज़्यादा तकसीम करें। जितना ज़्यादा लंगर तकसीम करेंगे उतनी अमल की तसीर, मुरादें पूरी, मकसद पूरे और झोलियाँ भर कर जाएंगे। नोट, ये तवीज़ की फ़ोटोकॉपी हरगिज़ ना करवाएं, वरना फ़वाइद से महरूम रह जाएंगे।